اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ماہ استقبال ماہ مبارک کے عنوان سے یہ آج کی تقریر اور آج کی مجلس بھی ہے، مصائب کا بھی ذکر ہوگا۔ اور واقعی اگر اپنی بات کروں تو خیر میں کسی جگہ پر نہیں ہوں، کسی جگہ پر وجود ہی نہیں ہے، لیکن اگر جو روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے آئی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات آئی ہیں، اور اس کے بعد جو بزرگ ترین علماء اکابر علماء کہ واقعاً جنہوں نے احادیث آیات کا مطالعہ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، پرکھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، وہ جو گفتگو کرتے ہیں تو ہم جیسے عام آدمیوں کی سانسیں رک جانی چاہیے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو دیکھتے وقت اور اس کا مطالعہ کرتے وقت۔ حتیٰ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لو علم العبد ما فی شہر رمضان، اگر خدا کا بندہ عبد الہی بندہ الہی یہ سمجھ لے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا فضیلت ہے تو وہ یہ آرزو کرے گا کہ پورے سال رمضان رہے۔ خطبہ کہ جو رسول خدا نے دیا، اور پھر ہمیشہ سے آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رجب میں دعاؤں کی کتنی کثرت ہے، شعبان میں اعمال کی کتنی کثرت ہے، اور شب جمعہ جمعرات کا دن، جمعے کا دن، آخری جمعہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں راوی جب آتا ہے تو مولا اس کو نصیحتیں فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی پورا فوکس، پوری توجہ ماہ مبارک رمضان پر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شعبان میں رک کر معصومین اپنے چاہنے والوں کو رمضان کی تصویر دکھلا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ صرف رمضان کی تصویر دکھلا رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی تصویر دکھلا رہے ہیں، بلکہ خود جس جگہ پر کھڑے ہوئے یعنی ماہ شعبان میں اس کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مہینہ کیسا ہے، یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے۔ اور نبی کریم اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث بھی ارشاد فرما سکتے تھے، کوئی دوسرا جملہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ من اعاننی علی شہری، خدا کی رحمت ہو اس پر کہ جو میرے مہینے میں میری مدد کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص بہت ہی سست ہے، عبادتیں نہیں کی جا رہی، وجود اس کا انکار کر رہا ہے، روح میں تڑپ نہیں ہے، روح میں تشنگی نہیں ہے عبادتوں کی، تو اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں رسول خدا کہ جس طرح سے ایک ماں نہیں کہتی، ماں کہتی ہے اگر تم میری اولاد ہو تو یہ کام کر دینا، باپ کہتا ہے اگر تم میرے فرزند ہو، میری نسل سے ہو تو یہ کام کر دینا، اور مختلف جملے، مثلا مائیں کہتی ہیں دودھ نہیں بخشیں گے تو اولاد ہل جاتی ہے بڑے اہم بات کے موقع پر۔ تو اس طرح کا جذباتی جملہ رسول خدا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ صرف جذباتی جملہ نہیں ہے کہ جذبات کی حد تک ہے، واقعی رسول خدا، میں نے ایک تقریر میں عرض بھی کیا آپ کے سامنے، واقعا رسول خدا کی مدد کی جا رہی ہے۔ ربیہ کا واقعہ جب اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، نبی کریم نے پوچھا کچھ حاجت چاہیے تو ربیہ نے کہا کہ اچھا سوچنے دیجئے۔ دوسرے دن آئے تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ خدا سے دعا کیجئے مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے۔ رسول خدا نے سوچا، سر جھکایا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کر یہ فرمایا کہ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ذریعے، سجدوں کی کثرت کے ذریعے تم میری مدد کرو اس دعا میں دعا کروں گا، لیکن تمہاری ذات میں قابلیت ہونی چاہیے۔ خوب توجہ فرمائیے گا، آپ حضرات یہ کہیں گے رسول خدا دعا کریں تو ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، رسول خدا دعا کریں یہ ستون سونے کا ہو جائے گا، اس ستون میں کیا قابلیت ہے؟ ایک دفعہ نبی اور امام اپنی ولایت کی طاقت دکھانا چاہتا ہے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ نبی دعا کرتا ہے، نبی اور امام دعا کرتا ہے، لیکن دعا کو پانے والے شخص میں کچھ صلاحیت ہونی چاہیے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم دعا کر رہے ہیں یہ مائک سونے کا ہو جائے، یہ ستون چاندی کا ہو جائے، یہ لائٹس ہیرے جواہرات کی ہو جائیں گی. ان لائٹس میں، اس ستون میں، اس مائک میں استعداد نہیں رکھی ہے پروردگار عالم نے اس مقام تک پہنچنے کی. لہٰذا جو بھی کام کرے گی وہ نبی کی روح کرے گی، نبی کی دعا کرے گی. لیکن بشر میں یہ فطرت میں، بشر کی طاقت میں یہ رکھا ہے کہ تم بتاؤ تم کس مقام تک ہو، ہماری دعوت تمہارے سامنے آئے گی، اپنے اختیار سے آؤ. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انسان کو اس کے اختیار کے ساتھ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں چیزوں کی ہدایت کی ہے. ہم نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی اختیار کے ساتھ، تبھی تو ثواب ملے گا، تبھی تو گناہ ملے گا. لہٰذا نبی کریم کی دعا کے سلسلے میں یہ سمجھ کر آپ کسی غلطی کا شکار مت ہو جائیے گا کہ نبی کریم دعا کریں تو ہر ناممکن کام، ہر انہونا کام ہو جائے گا تو نبی دعا کر دیتے. نہیں، ربیت تم ایک مقام تک آؤ. ایک شخص جو مدینہ میں گھوم رہا ہے، صبح شام رسول خدا دیکھتے ہیں، بدترین کردار ہے اس کا. فرض کیجئے جو نبی کریم کو اذیت دے رہا ہے بدترین کردار ہے. قرآن میں آیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی بہت لالچی ہے تمہارے ایمان کے سلسلے میں. لالچ ہے اس نبی کو کیا کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. عزیز علیہ ما عنتم، بہت شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے رسول خدا کو جب تم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو. یہ نبی ایسا ہے. لیکن جب کوئی یہ لوگ نبی کو تکلیف دیں، قرآن کہہ رہا ہے نا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں. بھائی یقینی بات تو یہ طے ہے کہ مدینے میں کچھ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے تھے، تبھی آیت نازل ہوئی، سورہ منافقون نازل ہوا. تو یہ نبی کریم کو اگر ہر کام دعا کے ذریعے کرنا ہوتا تو یہ جو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ والی بات ہے، دعا کرتے کہ مجھے اذیت نہ دیں. مسئلہ سارا یہ کہ آپ کو اختیار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آپ کو اختیار کے ساتھ قدم رکھنا ہے اطاعت کی وادی میں، آپ کو اختیار کے ساتھ آگے بڑھ کر حرام سے بچنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ اختیار کی بنیاد پر ثواب ملے گا، اختیار کی بنیاد پر عذاب ہوگا. تو یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ بات یہاں تک آ گئی. میں نے شروع میں کیا کہا کہ نبی کریم اتنی زیادہ تاکید، اتنی پریشانی کیوں؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہو سکیں جہنم سے بچ جائیں. اور صرف یہ نہیں کہ جہنم سے بچ جائیں بلکہ دنیا میں بھی اس سطح پر آ جائیں کہ جو سطح نبی کریم کو پسند ہے. کس سطح پر آ جائیں؟ شہوتوں سے آزاد ہو جائیں، مرحلہ عقل پر آ جائیں. وہ جو انبیاء کے بھیجے جانے کی دلیل ہے، انبیاء کو جو خدا نے زمین پر نازل کیا اس کی وجہ کیا تھی، اس کی دلیل کیا تھی؟ لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ جو عقول کی، عقلوں کی جو طاقتیں ہیں، جو انسانی ہوش و حواس، انسانی سمجھ بوجھ کی جو طاقت ہے جس پر گرد پڑ چکی ہے، جو دفن ہو چکا ہے، انبیاء اس کو کھرچ کر عقل کو باہر نکال کر لائیں تاکہ انسان مرحلہ عقل پر آئے، شہوت کو کچل دے اور دنیا میں وہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ جس طرح سے نبی کریم پسند کرتے ہیں، ائمہ پسند کرتے ہیں، اختیار کے ساتھ. یہاں تک کی بات ہو گئی. اسی لیے نبی کریم اتنی شدت کے ساتھ فرما رہے ہیں رحم اللہ من اعاننی علی شہری، خدا کی رحمت ہو اس پر جو میرے مہینے میں میری مدد کرے. میں نے عرض کیا جذباتی جملہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قبر میں قیامت میں کام نہیں آئے گا، دنیا میں کام نہیں آئے گا. نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم ہماری غیرت کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے احساس کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو میری مدد کرو، رسول سے محبت ہے نا. لہٰذا یہی مولا کائنات نے فرمایا، حضرت امیر نے، کہ وہ شخص جو نبی کریم کی محبت اور خدا کی قربت میں اس مہینے میں روزہ رکھے گا اس کو کیا 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 ثواب ملے گا. نبی کریم کی محبت الگ ہے، خدا کی قربت الگ ہے، ایک ہی ہے. نبی سے محبت ہو گئی، خدا کی قربت، کہ تقرب حاصل کرو خدا کا کس چیز کے ذریعے؟ محمد مصطفیٰ کی محبت کے ذریعے. اس محبت کے ذریعے تقرب الہی تک پہنچو گے. یعنی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ ہم یہ تمام چیزیں جو انجام دے رہے ہیں یہ حضرت ختمی مرتبت کی جانب سے آئی ہیں. اتنا عظیم تحفہ ختمی مرتبت نے دیا تو ہمیں اس ہستی سے محبت ہو جانی چاہیے کہ جس نے آتش جہنم سے نجات کا طریقہ رمضان کی عبادتیں بتلائیں، شعبان کی عبادتیں بتلائیں. اور وہ دعا بھی ہے کہ کل چاند نظر نہیں آ بہرحال ایک ہمیں اور دن مل گیا شعبان کا،
اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، پروردگار یہ جو شعبان جتنا گزر گیا اگر اس میں تو ہمیں نہیں بخشا ہے تو نے، تو پروردگار ہمیں بخش دے شعبان کی باقی جو مدت بچی ہے، 24 گھنٹے 30 گھنٹے کہیے آپ، تھوڑے زیادہ کم شعبان بچا ہے. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پروردگار اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے اس مدت میں جو شعبان کی گزر گئی، فاغفر لنا بخش دے ہم کو، فیما بقی منہ جتنا باقی رہ گیا اس میں بخش دے. لہٰذا مغفرت کی اور بخشش کی دعا. عجیب جملہ یہ ہے جو حضرت ختمی مرتبت کا خطبہ ہے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، وہ ایک جملہ صرف میں عرض کر پھر ایک حدیث ہے 8ویں امام کی اور نبی کریم کی ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے کہ جو حدیث قدسی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اس سے پہلے اس جملے کو پیش کروں کہ واقعی اب میں ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان بھوکے کے لیے اس بہت بڑی دکان کی طرح ہے جس میں انواع و اقسام کے پھل ہوں، انواع و اقسام کی لذیذ غذائیں ہوں اور خوشنما ترین رنگوں میں ہوں، بالکل دسترس میں ہوں. کبھی ہوتا ہے نا کہ پھل رکھے ہوئے پھل کی دکان پر، ایک پھل آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک پھل بہت اونچی جگہ پر رکھا ہے، تو آدمی کہتا ہے اونچا کیا یہاں سامنے سے لوں، تو اتنا دسترخوان ہے، تمام کی تمام چیزیں ہماری دسترس میں ہیں، ہماری پہنچ میں ہیں، ایکسس میں ہیں، ہم پہنچ سکتے ہیں اور بھوکے ہیں، مغفرت کی تلاش ہے، ہم کو مغفرت کی بھوک لگی ہے، چاہتے ہیں پروردگار عالم ہم کو مغفرت عطا فرمائے. تو واقعی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے ماہ مبارک رمضان میں اور کیا نہ کرے. اہم ترین سوال مومن کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ جاب کاروبار وہ آپ کو کرنا ہے، کرے تو کیا کرے. یہ جو کرے تو کیا کرے کا سوال ہے اس کا جواب ایک جملے کے ذریعے میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. خود نبی کریم کا جملہ ہے اور پھر اس کو اگر کوئی سمجھ لے، خود اس جملے کو سمجھ لینا کافی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب میں بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے آپ بولنے دیجیے. اور انشاءاللہ یہ پہلی تقریر جو ہے یہ بہت غیر مناسب آدمی کر رہا ہے یہاں پر رمضان کے حوالے سے. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ رمضان آپ کا خیریت سے گزر جائے. بس اللہم صلی اللہ علی محمد. ہمیشہ سنتے آئے ہیں آپ یہ جملہ، قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اے لوگوں، کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم کو اس مہینے میں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے پروردگار کی مہمانی کی طرف. میزبان پروردگار ہے، مہمان کون ہیں؟ ہم آپ سب ہیں. یہ اس جملے پہ سوچتے رہیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر وہ تمام احادیث سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا سلوک رکھنا ہے، کیا بیہیویئر رکھنا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، کس طرح سے ہم چلیں پھریں اٹھیں بیٹھیں گھومیں کس طرح سے. جب آپ کسی بڑے بادشاہ سلطان کی، شاہ ہے کوئی بہت بڑا حاکم ہے، اس کی دعوت میں جائیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں پر، تو ایک سامنے کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، واضح بات ہے کہ آدمی کچھ دیر لگاتا ہے، یہ کپڑا پہنوں گے، اس شرٹ کے ساتھ یہ ٹراؤزر، ساکس، یہ جوتا پالش کر کے سب، اور ذرا سا دیکھے گا کہیں مٹی نہ لگ جائے کیونکہ بہت بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں. اچھا صاحب، حتیٰ جو خوشبو لگائے گا عطر، اس کا بھی انتخاب کرے کون سا عطر لگاؤں. آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے گا. اگر گاڑی نہیں ہے تو کسی ٹیکسی والے کو فون کر دے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ کہیں ہم سے کچھ برکتیں چھوٹ نہ جائیں، تو یہ جو 3 روزے آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، 27، 28 اور 29 شعبان کو، یہ اسی کی مثال وہی ہے کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، خالق کائنات کی مہمانی میں جانا ہے، پہلے سے تیاری کرو، اس حالت میں آ جاؤ کہ جو حالت دعوت کی حالت ہے. کپڑے آپ کو کہاں پر پہننے ہیں اچھے؟ جب بادشاہ کے سامنے جائیں گے. آپ گھر سے میلے کچیلے کپڑے پہن کے نکل جائیے اور کہیے بھائی دروازے پہ جا کے بدلیں گے، تو ہر آدمی کیا کہے گا حضور دروازے پہ جانے کے بعد جگہ نہیں رہے گی. ہمارا دوست ہے گیٹ کیپر ہے دربان ہے، اس نے کہا کیبن میں آ جانا، وہاں پہ اب یہاں سے جائیں گے پسینہ وسینہ آ جائے گا تو وہیں جا کے بدلیں گے. ہر عقل مند آدمی کہے گا حرکت غیر معقول ہے. نامعقول نہیں کہہ رہا، غیر معقول کہہ رہا ہوں. تو یہ غلط حرکت ہے. آپ گھر سے تیار ہو کر جائیے. وہاں پہ آپ کو کیا پتا کہ لائن لگی ہوئی ہو، وہاں پہ آپ کو کیا پتا کوئی گورنر، حاکم، والی مل جائے کہ اچھا آپ آگے چلیے، تو آپ یہاں سے تیار ہو کے جائیے. وہاں پہ نہ جانے کیا حالات ہو، سلسلہ ہو، بادشاہ کا محل ہے. تو 3 دن پہلے سے آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. کس بات کی؟ ماہ مبارک رمضان کی.
اور عجیب بات یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ثواب بھی رکھا ہے کہ جو وصل کرے، متصل کر دے شعبان کو رمضان، ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، اس کو پورے شعبان کے روزوں کا ثواب ملے گا. یعنی پروردگار متعال ہیلے بہانوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے چاہ رہا ہے کہ ایک طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہم ماہ مبارک کے رمضان میں داخل ہوں. پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک فقہی مسئلہ ہے. اذان ہو گئی، کوئی شخص، کوئی خاتون حالت نجاست میں، تو ان کو نجاست دور کرنی پڑے گی. کتنے پہلے دور کرنی پڑے گی؟ دیکھیے جب اذان ہو، فجر طلوع ہو، فجر صادق طلوع ہو، صبح صادق طلوع ہو، تو وہ شخص یا وہ خاتون حالت نجاست میں نہ ہو. بھائی سحری کر لی، اب 9 بجے صبح، 8 بجے صبح اپنے آپ کو حالت نجاست سے دور کر لیں گے، اس میں کیا ہے؟ جب اذان ہو تب آپ حالت طہارت میں جائیں. اس کو خدا کو اس کی کیا ضرورت؟ سحری کر لی، پورے دن ہم کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، مووی نہیں دیکھیں گے، گانا نہیں سنیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اس میں کیا ہے بھائی؟ بالکل بدن پاک و صاف ہے. ایک مطلب حالت نجاست. خدا چاہتا ہے ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو کر آپ حالت روزے میں آئیے، کیونکہ یہ روزہ آپ کے لیے اذان فجر ہے. عالم بالا میں ملائکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، ملائکہ میں رد و بدل ہو رہا ہے، عالم بالا سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ رسول کہ جس پر پہلی دفعہ وحی آنی تھی 40 برس تک اس نے تمام جتن کیے، تب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا. اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نجاست کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو جائیں، برکتیں نازل ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم نعوذ باللہ اتنے 40 برس تک نعوذ باللہ خاکم دہن نجس تھے، طہارت حاصل کر رہے تھے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ طہارت کی اس منزل پر تھے، اس کے باوجود کتنے جتن کرنے پڑے، کتنی محنت کرنی پڑی، کیسی عجیب و غریب عبادتیں انجام دیں. بہرحال اس بات کو چھوڑ کر قد دوئتم فیہ الی ضیافت اللہ. ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو لے جائیں چھوٹے، گھر میں اگر بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی میز پر بیٹھ کے یا دسترخوان پہ، ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ آپ اس کا کان مروڑ دیتے، گدی پر ایک چپت بھی لگا دیتے یا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے. خواتین ایک دوسرا کام کرتی ہیں کہ وہ خاموشی سے بچے کے زور سے چٹکی لیتی ہیں. بچہ روتا رہتا ہے، میزبان کی سمجھ میں نہیں آتا بچہ رو کیوں رہا ہے. لیکن اگر آپ بادشاہ کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، بچے نے کچھ کام کر دیا غلط، جس پر اگر آپ گھر میں ہوتے تو گدی پہ جڑ دیتے یا کان مروڑ دیتے. اب آپ اس کو شاید غصے سے بھی نہ دیکھیں. اگر غصے سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی بادشاہ نے، سلطان نے آپ کی طرف دیکھا، آپ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے. یہیں سے سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ آپ محضر پروردگار میں ہیں. اب یہاں سے وہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ ماہ مبارک رمضان میں جو تمہارے ماتحت ہیں، یعنی جو تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں، گھر کے اندر بیوی ہو، بچے ہوں، نوکر چاکر ہو، کسی عہدے پر ہو، ان کے ساتھ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کرو. کیونکہ تم اگر اس ذات سے نرمی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. کیوں نرمی کا برتاؤ کرو؟ مثال میں نے آپ کو دے دی کہ دسترخوان پر اگر آپ بیٹھے ہیں بادشاہ کے، تو اس طرح سے بچے کے ساتھ آپ بیہیویئر نہیں کر سکتے جس طرح سے گھر میں کرتے تھے. کیوں؟ بچہ آپ کا ہے. کیا سلطان بادشاہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دے گا، سزا دے گا؟ جو ہیبت ہے اس کی وجہ سے، جو ادب آپ کے دل میں ہے، وہ رکاوٹ بن رہا ہے کہ بچے کو آپ سزا دیں یہاں پر. تو ہیبت الہیہ کو اگر لمس کر لیا، دیکھ لیا، انسان نے سمجھ لیا، تو ماہ مبارک رمضان میں وہ بہت سی چیزیں کرنے سے گریز کرے گا. اکثر دیکھا ہے ہم نے وہاں جہاں رہتے ٹیکسی والوں کو، تو کچھ بول رہے ہوتے، کہتے تھے لا حول ولا قوت، رمضان شروع ہو چکا ہے، پہلی شوال کے بعد دیکھیں گے اس کو. یعنی زبان پہ تالا لگ گیا. اچھی بات ہے یہ کہ ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن بھی تھا، بس 6 محرم سے لوگ شیو نہیں کرتے تھے، 6 محرم سے خواتین فرض کے سر میں تیل نہیں ڈالتی تھیں، بعض پہلی محرم سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. قد دوئتم فیہ الی ضیافت اللہ، طہارت اور پاکیزگی. اب یہ طہارت کے بنیادی اصول کیا ہیں کہ جن طہارت کے اصولوں کو اپنا کر، طہارت کے بیسک قوانین اور پرنسپلز کو اپنا کر ہم ماہ مبارک رمضان میں جائیں. ہم رمضان میں جا کے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 23 رمضان شب قدر، وہ آپ کو انشاءاللہ مجلس ہوگی تو اس میں آپ کو فضیلت بتائی گفتگو ہے، تو اس میں شب قدر مشیت جو لکھی جائے گی، اپنے تمام گناہوں کو جھاڑ پوچھ کے، صاف کر کے اپنے وجود سے ہٹاؤ، تاکہ جب تمہارا ولی، تمہارا امام حجت خدا تمہارے بارے میں خدا کی مشیت کے سلسلے میں کچھ دستخط کرے تو تمہارے اعمال کو دیکھ کر کرے. اگر امام کے سامنے فائل گئی اور نامہ عمل گیا، جس کی وجہ سے امام خوش ہوئے
امام کیا تحفے دیں گے یہ امام جانتے ہیں، اور اگر ناراض ہوئے تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ کہ ہم سے ناراض نہ ہو بحق محمد آل محمد. تو سارا محمد صلی اللہ علیہ محمد یہ رمضان ایک جملے کی تھوڑی سی لفظی تشریح، اور پھر اس کے بعد امام سجاد کی دعا صحیفہ سجادیہ کی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے برس، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ اگر آپ امام سجاد کی دعا کو دیکھیں، مطالعہ کریں جو استقبال ماہ مبارک رمضان کی ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام کسی مہینے کی بات نہیں کر رہے، امام کسی مہینے کی بات نہیں کر رہے، منتھ آف رمضان، شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان کا مہینے کی بات نہیں کر رہے. لگتا ہے کوئی ذات ہے، ہستی ہے جو امام کے گھر میں آ رہی ہے، اور جب الوداع کر رہے ہیں، خدا حافظ کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، آخری رات کو رمضان کی، تو لگتا ہے کہ کسی شخص کو، کسی بڑے احترام والے شخص کو رخصت کر رہے ہیں. وہاں پر ایک جملہ ہے، امام سجاد فرماتے ہیں اے ماہ مبارک رمضان، تو اولیاء الہی کی نظر میں کتنی جلدی گزرا اور کتنی ہیبت کے ساتھ گزرا، اور جو خدا کے دشمن ہیں، جن کا خدا سے تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے کتنا لمبا اور طویل تھا. آج ہم بیٹھے ہیں 28 شعبان، پرسوں پہلی رمضان آ جائے گی، اور کل رات کو شب اول ماہ مبارک ہوگی. یقین کیجئے کہ آپ یہیں پر انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، یہیں پر سے مطلب ہو سکتا ہے خدا آپ کو زیارت کی توفیق دے، یعنی یہیں پر اسی دنیا میں ہوں گے، شاید مشہد میں ہو، کربلا، کاظمین، نجف، کہاں پر، یا یہاں پر کسی مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور مولانا کہہ رہے ہوں گے دیکھیے کل فطرے کے مسائل یہ ہیں، کل عید کی نماز اتنے بجے ہوگی. رمضان کیسے آیا، کیسے گیا، انسان کو نہیں پتا. یہ جو نبی کریم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الا وان فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لہ، تمہاری زندگی میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جو جھونکے چلتے ہیں، اپنے آپ کو ان ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کی زد میں لایا کرو. ٹھنڈی ہوا آپ سے وہ کہتا حضور باہر بہت اچھا موسم ہے، بارش ہوئی ہے ابھی اور بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت زبردست، آپ جائیے. تو آپ باہر نکلیں گے، اندر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ لطف اندوز اگر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لذت لینا چاہتے ہیں اس ٹھنڈی ہوا سے، تو آپ کو باہر جانا پڑے گا. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ٹھنڈی ہوا کے کچھ جھونکے چلتے ہیں جن میں پروردگار عالم کا لطف شامل ہوتا ہے، جن میں پروردگار عالم کا کرم شامل ہوتا ہے، جن میں پروردگار عالم کی رحمت شامل ہوتی ہے. اپنے آپ کو ان ٹھنڈی ہواؤں کی جھونکوں کی زد میں لا کر رکھو. ہوا چل رہی ہے اس کی زد میں لاؤ. یہ ماہ مبارک رمضان وہی ہے. تو صحیفہ سجادیہ میں مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعا کو آپ پڑھیے، الوداع کی بھی اور استقبال کی بھی، جب استقبال کرتے ہیں. 2-3 باتیں اور کروں پھر اس کے بعد اس روایت کی طرف آتا ہوں. 2-3 باتیں وہ یہ کہ دعا افتتاح ہے، دعا ابو حمزہ سمالی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، چھوٹوں پر رحم ہے، بڑوں کی توقیر اور عزت ہے. یہ سب ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے. دعا ابو حمزہ سمالی نہیں پڑھ سکتے، مولانا بہت لمبی ہے، عربی اتنی اچھی نہیں ہے، کئی گھنٹے لگ جائیں گے. تو آپ ایسا کیجئے، میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کہیں گے، آپ سے مطلب عمومی بات کر رہا ہوں. آپ پینسل لے لیجئے، ریڈ یا سبز یا سرخ یا کسی بھی کلر کی، آپ 8-10 لائنوں پہ نشان لگائیے، مفاتی میں 8-10 لائنیں گنیے اور نشان لگا دیجئے. پھر 8-8 10-10 لائنوں میں تقسیم کر لیجئے. آپ پورے مہینے میں ایک دفعہ دعا ابو حمزہ سمالی پڑھ لیں گے. اگر جمعرات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے تو چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے دن ہے، آپ فریش ہیں، دل چاہ رہا ہے مزید تو مزید پڑھیے. کوشش کیجئے کہ ماہ مبارک رمضان میں 2-3 دفعہ ابو حمزہ سمالی کی تلاوت کیجئے، ترجمہ بھی دیکھیں اس کا، تاکہ ذہن میں آئے کہ امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے. مولانا عربی نہیں آتی، اردو پڑھ لیں، اردو پڑھیے، انشاءاللہ کہ ثواب ملے گا. کیونکہ بہرحال یہ ترجمہ آپ کو امام کا ایک تصور ذہن میں لا رہا ہے، ترجمہ آپ کو ابو حمزہ سمالی سے متصل کر رہا ہے، لیکن عربی پڑھنے کا اپنا ثواب ہے. اردو ترجمہ کو میں نے انشاءاللہ کے ساتھ کہا کہ ثواب ملے گا، لیکن عربی کا یقیناً آپ کو ثواب ملے گا بحول و قوہ الہی، کیونکہ امام کے جو الفاظ ہیں وہ عربی کے الفاظ ہیں. دعا افتتاح اسی طرح سے دیکھیے کہ آپ کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے، میسج کیا دیا جا رہا ہے دعاؤں میں. دعائیں ائمہ نے آپ کو تعلیم دینے کے لیے بیان فرمائی ہیں، تعلیمات عقائد ہیں، تعلیمات مذہب ہیں، تعلیمات تشیع ہیں، ائمہ کے فضائل ہیں، کس طرح سے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے. لہٰذا ایک تو یہ بات ہو گئی. کثرت سے قرآن پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوا ہے، ویسے بھی مومنین کو چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کیوں؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے.
قرآن کی بہار کا مطلب کیا ہے؟ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھول کھل جاتے ہیں، درختوں پر شکوفے آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، آم کے بور آ جاتے ہیں، ہر طرف ایک سبزہ دکھائی دیتا ہے، باغ باغیچہ چمن خوشنما دکھتا ہے، ہر پھول اپنی رنگت دکھا رہا ہوتا ہے۔ ربیع القرآن، قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ مولانا ہم نے اتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے، ہمیں تو کوئی بہار نہیں دکھی۔ یہ دکھے گی اس وقت جب آنکھوں پہ سے پردہ ہٹے گا۔ آنکھوں پہ سے پردہ کب ہٹے گا؟ جب قبر میں رکھا جائے گا، وہاں پر یہ چیز اپنی بہار کو دکھائے گی۔ بہار کو کمائیے ماہ مبارک رمضان میں، فائدہ وہاں ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے ماہ مبارک رمضان میں، ان القرآن قید المؤمن من ذنوبہ، قرآن مومن کو گناہ کرنے سے روک دیتا ہے، جکڑ لیتا ہے ہاتھ پیر کو مومن کے گناہ کرنے سے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو ایک تو بہار وہ جو میں نے آپ کو بتائی، دوسری حدیث یہ کہ جو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن خود گناہ کے سلسلے میں اس کو روک دیتا ہے، اور گناہ سے رک جانا یہ بندہ خدا کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ کس طرح قرآن گناہ کو روکے اور انسان گناہ سے رک جائے۔ جب رسول خدا نے خطبہ دیا تو پھر مولا کائنات نے فرمایا افضل الاعمال کیا ہیں یا رسول اللہ اس مہینے میں بتائیے؟ تو رسول خدا نے فرمایا اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا اس مہینے کے افضل ترین اعمال میں سے۔ مولانا ہماری جاب ایسی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے کثرت سے، کیا کریں؟ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک قل ہو اللہ جس نے پڑھی اس کو 1/3، 1/3 ثلث سے قرآن کا ثواب ملا۔ 2 قل ہو اللہ جس نے پڑھی اس کو 2/3 کا ثواب ملا، اور 3 قل ہو اللہ جس نے پڑھی اس کو پورے قرآن کا ثواب ملا۔ جتنی کثرت کے ساتھ آپ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور ہدیہ کیجئے امام عصر کی بارگاہ میں، یقیناً آپ کو ماہ مبارک رمضان کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور چیز جو ماہ مبارک رمضان میں انسان تیاری کر سکتا ہے وہ حدیث ہے کہ جس کو ہر آدمی، ہر مومن اپنے گھر کی دیوار پر لکھ لے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہر روز اپنا حساب نہ کرے۔ مولا کائنات کی عجیب حدیث ہے کہ جو شخص ہر روز اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا حساب کتاب کرتا ہے، پروردگار عالم کے ساتھ اس کی محبت، اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ وہ گھبراتا نہیں ہے پروردگار کی ملاقات کے لیے، موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی مثال ہے کہ آپ کا کاروبار ہے، آپ نے اپنا کھاتہ رجسٹر تیار رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا شریک آئے گا، جب آپ کا ساتھی آئے گا کاروبار کا، تو آپ نے کوئی خدا نخواستہ بےمانی نہیں کی ہوگی، لیکن اگر آپ نے حساب اور کھاتہ مرتب نہیں کیا ہوگا تو آپ گھبرائیں گے۔ وہ آئے گا، بہرحال وہ تو مجھ سے پوچھے گا اتنے پیسے کہاں چلے گئے، اتنے پیسے کہاں چلے گئے۔ اگر میں کہوں گا کل بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا، تو اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو جب بھی انسان کسی حساب کتاب میں لیت و لال سے کام لیتا ہے، گھبراہٹ اس کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں جو ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا، پروردگار کی ذات سے اس کی دل میں گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ وہ مسلسل اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور جو غلط چیز دیکھتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے، اور صحیح چیز جو دیکھتا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور حمد خدا بجا لاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے جملے ہیں۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک حدیث ہے 8ویں امام کی، ایک درود بھیجیے 8ویں امام کی بارگاہ میں۔ جو ابا سلط ہروی جب آئے، اور یہ حدیث لگتا ہے بلکہ واضح ہے، یہ حدیث خراسان کی حدیث ہے، یعنی جب امام رضا علیہ السلام خراسان میں تشریف لا چکے تھے اس وقت کی حدیث ہے، کیونکہ ابا سلط ہروی مدینہ میں خادم نہیں تھے۔ خراسان میں بہت زیادہ گفتگو جو ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی ابا سلط ہروی کے ساتھ، جو نظر آتی ہے ہمیں، وہ کہاں پر ہے؟ خراسان میں، طوس میں جب آئے تھے امام رضا۔ آخری جمعہ تھا، ابا سلط ہروی آئے اور امام نے گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ کہ تمہیں پتہ ہے آج آخری جمعہ ہے؟ کہا کہ جی اپنا رسول اللہ۔ کہا کہ آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان، تو مہینے میں داخلے کی تیاری کرو۔ اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تقریر کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انٹرنس ٹیسٹ، انٹری کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بچے سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے۔ داخلے کی تیاری کرو، کامیاب طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کہا کیا کروں؟ سب سے پہلے جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی دعا جو میں نے آپ سے کہی کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ ایک تو یہ کثرت کے ساتھ اس جملے کی تلاوت کرو۔ دوسری چیز فرمائی امام رضا نے اکثر من الدعاء والاستغفار، اکثر کثرت کے ساتھ دعا مانگو اور استغفار کرو۔ آخری جمعہ، مولانا اب تو آخری جمعہ گزر گیا، نہیں، آخری جمعہ علماء فرماتے ہیں ورود ہے اس کا آخری جمعے میں، اس روایت کا،
لیکن امام نے منع نہیں کیا کہ شعبان کے آخری دن میں یہ پڑھو، کیونکہ آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، تو کل بھی پڑھ سکتے ہیں، اب بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ جاگتے رہیں پڑھتے رہیے۔ اکثر من الدعاء والاستغفار، کثرت کے ساتھ دعا مانگو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کثرت کا لفظ جب آیا ہے تو یہ فرمایا گیا بعض جگہ پر کہ کم سے کم جو کثرت ہے، یعنی جس کو آپ بغیر کسی شک کے کہا یہ اب اتنا ہو گیا، کثرت ہے 1000 دفعہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 1000 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ صلوات، اور یہ وہ چیزیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی، استغفار اور صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز امام نے عجیب بتائی، فاستقبل الشہر بالقرآن، یہ جو جملہ ہے عربی کے قواعد کے لحاظ سے بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ ماہ رمضان کا استقبال کرو قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی پروردگار عالم نے کہا کہ قرآن کی ماہ مبارک رمضان کی سب سے جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا قرآن نازل ہوا تو کیا اس میں فضیلت ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں قرآن کے کہ جو عالم غیب میں پروردگار کی علم اور اس کی حکمت کی روشنی میں ان حقیقتوں کو تیار کیا گیا۔ پروردگار نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا کوئی تو ہو زمین پہ جس کو یہ قرآن بھیجوں۔ آدم سے پروردگار ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا تھا، کوئی نبی کشتی میں بیٹھ کے چلے گئے، کوئی نبی اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کے چلے گئے، کبھی آگ میں ڈالا گیا، کسی نبی کو درخت میں کاٹ دیا گیا، کہیں مریم کا وہ واقعہ، جناب عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، عیسیٰ کے وہ معجزات، موسیٰ رسی پھینک رہے ہیں اژدہا بن رہا ہے، اشارہ کیا، مینڈکوں کا سیلاب، وہ جو عذاب آیا، دریا نیل خون کا ہو گیا، 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے، عجیب کٹھن امتحان دیے، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، یحییٰ کو شہید کر دیا گیا، لیکن پروردگار کی نگاہ دیکھ رہی ہے جب حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کا یتیم بیٹا پیدا ہوا تب پروردگار نے کہا ہاں اب یہ ہے جس کو قرآن نازل کر سکتا ہوں۔ یعنی عالم غیب سے وہ حقیقت نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت نزول قرآن ہے۔ ایک لفظ اب یہاں تک بات آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن نازل ہوا۔ نازل، اب آپ یہاں پر رہتے ہیں مسقط میں تو کہتے ہیں انزل انزل، اترو نیچے اترو، تو یہ نیچے کہاں سے اترا ہے؟ رسول خدا مکے کی گلی میں تھے، قرآن پہاڑ پہ رکھا ہوا تھا، وہاں سے نیچے اتر کر آیا؟ نہیں، قرآن کی حقیقتیں ایسی تھیں کہ اس مقام بلند پر تھی کہ جہاں تک سوائے خدا کے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو الفاظ کی صورت میں نازل کیا گیا، یعنی روح محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتی، اگر قلب محمد مصطفیٰ نہ ہوتا، خدا کو کوئی نہ دکھتا کہ جس کے لیے ان حقیقتوں کو نازل کیا جائے۔ آپ صاحب بڑا بہترین شربت بنا کے لائے، ایک 10-15 لیٹر کی بالٹی میں، ایک کین کے اندر، ایک گیلن کے اندر، مولانا صاحب شربت لائے ہوں آپ کے لیے، کوئی بوٹل ہے کچھ ہے؟ اب میں معذرت کے ساتھ میں وہ لوٹا لے کر آ جاؤں جس کو نجاست طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، برتن چاہیے تھا اس میں ڈال دیجیے، آپ ایک دفعہ میری شکل دیکھیں گے، ایک دفعہ لوٹے کو دیکھیں گے کہ حضور یہ کوڑے کی بالٹی لے آؤں برچہ خانے کی، دھو کے لائیں، عجیب آپ، یعنی ظرف کا تعلق ہے مظروف سے، جب تک وہ دل اس قابل نہیں ہے کہ جو ان حقیقتوں کو برداشت کر سکے، حقیقتیں نازل نہیں ہوں گی۔ آپ ڈال تو دیں گے شاید میرے احترام میں، لیکن پروردگار تکلفات سے کام نہیں لیتا، شرما حضوری سے کام نہیں لیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ارے حضور بڑے آپ نے زحمت کی، بسم اللہ، پہلے آپ دائیں سے بائیں سے، یہ سلسلہ نہیں ہے اس کی، یہاں تکلف قطن پروردگار نہیں ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ عجیب گفتگو کر ڈالی پروردگار نے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اب مت بات کرنا بیٹے کے بارے میں اپنے، یہ میرا جملہ ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے میں نے۔ تو پروردگار نے دل کو دیکھا ہے، حقیقت نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے شکر ادا کریں کہ پروردگار اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ حقیقتیں تیرے پاس رہتی، ہم قرآن کو پڑھ کر کیسے روحانی بلندیاں طے کرتے، قبر میں نور کو کیسے لاتے، ان تمام مدارج اور منزلتوں کو کیسے پاتے۔ تو قرآن نازل ہو رہا ہے کہاں سے؟ عالم بالا سے۔ امام رضا فرما رہے ہیں کس سے؟ ابو سلط دہلوی سے، فاستقبل الشہر بالقرآن، قرآن کے ذریعے استقبال کرو۔ اب یہ استقبال کا میں اردو معنی استعمال کر رہا ہوں، ورنہ عربی میں اگر بات کی جائے استقبال کی تو تھوڑا سا ایک مزید لطیف اور ڈیلیکیٹ معنی ہے، اس کو چھوڑ۔ بہرحال رمضان المبارک کو
کہ استقبال کے لیے جاؤ، سامنا کرو اس کا قرآن کے ذریعے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار آ رہا ہے۔ اچھا ہمارے بچپن میں تو چونچلے نہیں ہوتے تھے، آج کل ہونے لگے، تو صاحب وہ ایک ایئرپورٹ پہ بوکے بن گئے، پھول گلدستہ، تو ایک رشتہ دار آ رہا ہے، اب ایکسپیکٹیشن، توقعات ہو گئی ہیں اس طرح کی لوگوں کی۔ خیر، تو آپ کو کوئی مناسب چیز لے کے جائیں گے اس کے لیے؟ اگر آپ نے 4-5 پھول لے لیے اور آپ نے اس کو پیش کیے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اب بچے سن کے ہنسیں گے، لیکن مجھے بہرحال مثال دینی ہے۔ رشتہ دار آ رہا ہے کئی سالوں کے بعد، آپ بڑی خوبصورت سی سلیپر آرام دہ اس کے لے کے سامنے گئے، ڈبے سے کہا حضور یہ لیجیے، کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا جب جائیں گے نا گھر میں، تو ہمارے گھر میں سلیپرز اصل میں کم تھی، بڑی آرام دہ ہے، ٹوائلٹ واش روم جائیں گے مزے سے گھومیے گا۔ وہ آپ کی عقل پہ شک کرے گا، اپنی قسمت میں ماتم کرے گا، کہا کس کے گھر میں آ گیا۔ لیکن اگر آپ ایک پانی کی بوتل مثلاً دے دیں، ایک جوس کی بوتل، گرمی ہے، ایک 2-3 پھول دے دیں اور ایک فرض کی چھتری، متعلق چیزوں کو لے کے جائیے تو وہ خوش ہوگا۔ چاہے آپ کتنی مہنگی سلیپر لے کر چلے جائیں، وہ آپ کی عقل پہ شک کرے گا، کہے گا یہ عجیب چیز لا کے دی ہے، تو اچھی لیکن یہ ایئرپورٹ جگہ نہیں تھی پیش کرنے کی۔ تو استقبال جب آپ کسی کا کرنے جاتے ہیں تو مربوطہ اور متعلقہ اور ریلیونٹ چیز کے ذریعے جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے جس میں پروردگار نے اپنی مہمانی کے لیے بلایا، میزبان وہ خود ہے۔ اگر میرے سامنے تم آ رہے ہو تو اس کتاب کی تلاوت کے ذریعے آؤ، امام رضا فرما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ بیٹا یہ قرآن دے دو، یہ قرآن بیٹا اوپر رکھ کے آ جاؤ، یہ نیچے میں اوپر بیٹھا ہوں، قرآن نیچے ہے، ہاں ہاتھ میں رکھ لو اس کو نیچے۔ اور اس کے بعد مولانا کیا فرمایا؟ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی۔ پھر وہی بات، یہ بات واضح ہے، گناہوں کی توبہ کیوں؟ کیونکہ طہارت کے ساتھ داخل ہونا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ وہی مثال جو میں نے آپ کو بادشاہ کے اور سلطان کے ڈنر یا لنچ کی یا دعوت کی یا کھانے کی دی۔ اور پھر ایک عجیب بات آئی، اب وہ اہم ترین چیز ہے کہ جو شاید کوئی شخص اس کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھے، اور یہ بنیادی ترین چیز ہے کہ جو انسان کی ذات میں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے حاتم طائی کی عزت کی گئی، اور حاتم طائی کی بیٹی بھی، اور حاتم طائی کے بیٹے کی بھی عزت کی گئی۔ حاتم طائی میں خصوصیت کیا تھی؟ سخاوت کی خصوصیت تھی۔ یہ جو میں اب حدیث پڑھنے جا رہا ہوں سخاوت کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سخی آدمی میں یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا خصوصیت ہے؟ مولا فرما رہا ہے 8ویں امام، لا تدعن امانۃ الا ادیتها، دیکھو خبردار کوئی ایسی امانت نہ ہو جو تمہاری گردن پر ہو اور رمضان سے پہلے پہلے اس کو واپس کر دو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر میرا ذمہ مشغول ہے، میرے ذمے کسی مومن کا، برادر کا، کسی انسان کا کوئی حق ہے، تو جب تک میں اس حق کو نہیں لوٹاؤں گا، یہ حق میرے پاؤں میں بیڑیوں کی طرح سے ہے، مجھے پرواز نہیں کرنے دے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، مجھے اس منزلت پر نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ خصوصیت ہے پروردگار کے احکامات کی، یہ خصوصیت ہے پروردگار کی بارگاہ میں فضائل کو کسب کرنے کی۔ اور بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ جس کے ذمے کوئی قرضہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، پہلے اپنا قرضہ ادا کر کے آئے۔ اور حتیٰ ایک صحابی تھا، وہ ملا، وہ عراق اور حجاز کی سرحد پہ رہتا تھا، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، یہ سامان ہے میرے گھر والوں کا، اس کو پہنچا کر آؤں، پھر آپ کے پاس ملحق ہوتا ہوں، آپ بتائیے کہاں جا رہے ہیں۔ تو امام نے بتایا وہاں پہنچ جانا۔ تو یہ تاریخ میں کہتا ہے کہ امام نے کہا دیکھو جلدی آنا، دیر مت کرنا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے سمجھا کہ حسین ابن علی کو ساتھیوں کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اب یہ بیچارہ اپنی عقل کے مطابق سمجھا، اچھا آدمی تھا، کہ حسین ابن علی کو ساتھیوں کی ضرورت نہیں تھی، حسین کہہ رہے تھے کہ تم کو میری ضرورت ہے، جلدی آ جانا تاکہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ میں شامل ہو جاؤ۔ کہتا ہے کہ جب میں گیا، پتہ لگا، خبر آئی کہ وہاں سب واقعہ ہو گیا، اور اسرا کو، قیدیوں کو کوفے سے وہاں سے شام کی جانب لے جایا گیا۔ تو ایک شخص کہہ رہا ہے امام حسین سے یہ گھر والوں کا سامان ہے میرے جو میں دے کے آنا چاہتا ہوں، خانہ بدوش ہوں، صحرا میں رہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا دے کر آؤ اور جلدی آنا۔ تو یہ جملہ کیا فرما رہا ہے؟ لا تدعن امانۃ فی عنقک الا ادیتها، کوئی بھی امانت مت چھوڑنا
علی عنقک، جو تمہاری گردن پر ہو، الا ادیتہا، مگر یہ کہ اسے ادا کر دینا. خود کسی کا حق دبا کر رکھنا، چاہے جان بوجھ کر چاہے غلطی کے ساتھ، یہ انسان کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے. اور اسی لیے شریعت نے بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ رد مظالم. مولانا خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی امانت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رد مظالم دیتے رہیے. آپ جتنی بھی حیثیت ہے رد مظالم کسی بھی مومن دیندار کو دیتے رہیے. رد مظالم کہیں بھی ملے. رد مظالم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو میری گردن پر تھیں مجھے نہیں پتا، تو میں اس کو اس کے ذریعے حساب کو برابر کر لوں. اب یہاں پر اگلا جملے میں جو لفظ ہے اس پہ توجہ کیجیے گا. وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا قَلَعْتَ عَنْهُ. مولا فرمایا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ، اور دیکھو تمہارے دل میں، فی قلبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ، تمہارے دل میں کسی برادر مومن کے لیے. اب یہ ہے مومن سے متعلق، صاحب ایمان سے. میں نہیں کہہ رہا کہ بکریوں سے بغض اور کینہ رکھیے، لیکن مومن کے ساتھ کینہ رکھنے کی، مومن کے ساتھ بغض رکھنے کی یہ ایک ممانعت ہے. ولا حقدن. اچھا مولانا اب یہاں پر ایک مسئلہ شرعی بھی. یہاں مولانا امانت جو تھی پڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، وہاں پاکستان یا انڈیا میں، اور جس کی امانت ہے وہ چلا گیا کینیڈا، تو اب کیسے بھجوائیں، کیا کریں؟ بھائی ارادہ کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہیں پر، اس کو اطلاع دے دیجئے بھائی آپ کی یہ چیز ہے. اگر اطلاع دینا فتنے فساد کا باعث بنے گا بہت زیادہ، جو ناقابل برداشت ہے، تو کسی جگہ نوٹ کر لیجئے، کسی کو بتا دیجئے کہ بھائی یہ اس کی امانت ہے، وہاں تک واپس پہنچانی ہے. جیسے ہی فرصت ملے اور میسر ہو، ممکن ہو، اس امانت کو پہنچایا جائے. اگلا جملہ کیا ہے؟ ولا حقدن فی قلبک علی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں، علی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں کینہ اور بغض مت رکھنا. دو طرح کی چیزیں ہو گئیں، ایک تو دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی چیزیں، امانت ہے واپس کرو. اور دل میں اگر تمہارے کینہ ہے، کوئی بغض ہے، تو وہ بھی نکال لو. بغض اور کینہ اور غیبت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ غیبت کی اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی. اگر فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے تو پھر معافی نہ مانگیں، اس کے لیے دعا کریں، استغفار کریں. یہ جو حقد اور کینہ، اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آج سے میرے دل میں کل تک آپ کی نسبت کینہ تھا، کینہ نکالتا ہوں میں قربتاً اللہ. نہیں، اس کے لیے دعا خیر کریں. اگر کوئی اس کے بارے میں بات آپ سے پوچھتا ہے تو آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں، اس کینہ اور نفرت کی وجہ سے مسلسل اس کے لیے دعا کریں. اگر کوئی مدد ہے اس کے لیے چاہیے تو اس مدد کو انجام دیں، تو کینہ آہستہ آہستہ نکلتا جاتا ہے. جب بھی کینے کا خیال آئے، انسان برادر مومن کے لیے دعا کرے اس کے گناہوں کی مغفرت کی، یہ بڑا بہترین علاج ہے، کینہ دل سے نکل جائے گا. تو یہاں تک کیا بات آئی؟ کسی مومن کے بارے میں کینہ دل میں نہ ہو. الا نزعتہ، نزع کہتے ہیں، نزعتہ یعنی اکھاڑ کے پھینک دو. یہ بٹن لگا ہے اس کو میں نے نوچ کر پھینک دیا، اس طرح سے مولا فرما رہے ہیں. ولا ذنبا انت مرتکبہ الا قلعت عنہ، اور دیکھو کوئی گناہ ایسا نہ ہو انت مرتکبہ، یہ نہیں فرمایا انت ارتکبتہ، فعل ماضی نہیں ہے، اس میں فاعل ہے. کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس میں تم مسلسل انوالو ہو. اگر کوئی ایسا گناہ ہے، قلعت عنہ. قلع کہتے ہیں، قل جب عرب دندان کو اکھیڑتا ہے نا، پرانے جو دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے تھے وہ جو آج سے 1000 سال 500 سال، تو وہ قلع کا لفظ استعمال کرتے تھے. قلعتو، اکھیڑ دیا. تو کہا کہ دیکھو کوئی بھی ایسا گناہ جس میں تم مسلسل داخل ہو، ایسا کوئی گناہ مت چھوڑنا کہ جس کو اکھاڑ کر پھینک دو جڑ سے، اپنے دل سے اس کی محبت کو پھینک دو. رک جائیے مولانا، ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن اب میں مومنین کہتے ہیں مولانا یہ ہر چیز تو حل کر لی کسی طرح سے، پردہ حل کر لیا، داڑھی کے مسئلے کو حل کر لیا، خمس دینے لگے، عمرے پہ چلے گئے، نجاست، طہارت، تقلید. مثلا یہ میوزک کا کوئی نکل سکتی ہے کچھ کہیں سے، کچھ احتیاط واجب، کچھ کسی کوئی ہو. میوزک تو بہرحال ہے، یہ تو روح کی غذا ہے. تو دیکھیے یہ تو بڑی خوفناک سزا ہے اس کی، یہ سب. اور کیا کیا جائے؟ کبھی کبھی بعض مومنین پوچھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ لوگوں نے پوچھا، لیکن بعض مومنین کہیں اور، یہاں کی بات نہیں کر رہا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو پروردگار کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ نجات پا گیا. کیا مطلب اس کا؟ میری دکان ہے گندم کی دکان ہے، چاول کی دکان ہے میری. بچے سوچوں گے مولانا نے کب سے چاول کی دکان کھول لی. میری چاول کی دکان ہے، فرض کیجئے نیچے ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹا ہوا چاول ہے، اوپر سالم ہے. تو وہ دیکھیے حضور،
آدھی بوری جو ہے وہ ٹوٹا ہے, آدھی بوری سالم چاول ہے. سیم ہے چاول لیکن وہ ٹوٹا ہے, اور اگر آ جائے گا تو آپ حلال کیجیے گا, مجھے معاف کیجیے گا, اور قیمت اس کی اتنی ہے. گھر جا کر وہ دیکھے گا, نکلے گا, کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. جو میں گھر پیسہ لے کر گیا اس میں برکت ہے کیونکہ حلال ہے, نجات ہو گئی میری. جو پروردگار کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرے گا, پروردگار دیکھ تیرے ولی نے, تیرے معصوم امام نے کہا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جس میں تم ڈوبے ہو, مسلسل جس میں انوالو ہو, مگر اپنے دل سے اس کو قل کر کے پھینک دو, قلع تانو. پروردگار دیکھ ہر گناہ چھوڑ دیا, اس گناہ کی محبت باقی ہے, یا تو گناہ کی محبت نکال دے یا کوئی اور سلسلہ کر. پروردگار کے سامنے سچائی کے ساتھ معاملہ کرے. چڑیا کو کینری بنا کر رنگ کرنے سے آپ سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. چڑیا کو پتا ہے کہ میں چڑیا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ وہ چڑیا ہے. کچھ دنوں بعد رنگ اتر جائے گا, زیادہ دیر یہ سلسلہ چل نہیں سکتا. پروردگار کے سامنے جائے, رنگ کر کے نہ جائے اپنے آپ کو. خود یہ بات پروردگار عالم کو بے انتہا پسند ہے کہ کوئی رنگ کر کے نہ جائے اس کے سامنے. پروردگار تیرا ایسا بندہ ہوں, مجھے اس چیز کی یہ چیز پسند ہے, یہ گناہ ہے, میں کیا کروں, حرام ہے, لیکن تو اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دے. ٹھیک ہے پروردگار 30 دن کا تجھے ٹائم دیتا ہوں, عید کے بعد پھر تو دیکھ لیجو خود ہی. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. ایک خاتون تھی, بہت دیر سے آپ کو بور کر رہا ہوں, تو اب ماہ مبارک رمضان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی فاصلہ آ جائے گا, تو میں تھکایا آپ کو, تھوڑا سا آپ کو خوش بھی کر دوں کہ اب اس کا تعلق ہے, اس واقعے کا تعلق ہے ہمارے آج کی تقریر سے. ایک خاتون نے کہا کہ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس گئیں یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس گئیں, کہا کہ بھائی میں نے ایک بڑا زندگی برباد ہو گئی ہے میری اور میں پریشان ہوں بڑی. اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا بہت اچھی زندگی گزری, شوہر ہم محبت تھی, میاں بیوی, کوئی جھگڑا نہیں. ایک بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں اور میں ساتھ ڈوب رہے ہوں سمندر میں, تو تم پہلے کس کو بچاؤ گے؟ اچھا خواتین کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے, اتنے پیراڈاکس والے پائتھاگورس تھیورم کے سوالات کرتی ہیں جو پائتھاگورس بھی حل نہیں کر پائے, وہ شوہر سے پوچھتی ہیں. بعض خواتین کے ساتھ یہ پرابلم ہے. جواب اچھا شوہر سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, سچائی کے ساتھ جواب دینا. وہ کہتا سچ بول دوں گا تو تم ناراض ہو جاؤ گی, تو تم بتاؤ پہلے ماں کو بچاؤ گے یا مجھے؟ شوہر نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ماں کو بچاؤں گا, مجھے پیدا کیا, پالا پوسا, بڑا کیا. جب سے بس یہ میرے دل پہ ایک روگ لگ گیا ہے کہ یعنی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں شوہر میرا. بھائی آپ کو اس سوال میں ماں کا آپشن ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ خیر ماہر نفسیات کے پاس گئی, اس سے کہا کہ میں کروں تو کیا کروں آپ بتائیے. کہا کہ بی بی آپ جا کر تیرنا سیکھیے, آپ جا کر تیرنا سیکھیے. تو رمضان آ رہا ہے مولانا, اتنے سارے مسائل, یہ گناہ, تو کیا کریں؟ بھائی رمضان کے اعمال انجام دیجئے, تیرنا سیکھیے, مفاتی ہے آپ کو پیراگی سکھانے کے لیے, دعا ابو حمزہ صومالی ہے, کچھ نہیں پڑھنا آتا, استغفار کی تسبیح ہے, سلوات کی تسبیح ہے, مومنین کو افطار دینا ہے. ہندوستان پاکستان میں جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, جو نادار رشتہ دار ہیں, ان کی مدد کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ پورے رمضان بھر قرآن نہ پڑھ پائیں, لیکن آپ کسی مستحق کی اتنی مدد کریں کہ وہ دعا دے آپ کو جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے آپ کو فائدہ مل جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو, ہر چیز ایسی نہیں ہوتی, لیکن وہ اس ماہر نفسیات کا جواب میں کروں تو کیا کروں. آپ تیرنا سیکھیے, جا کر زندگی کو روک لگا کر بیٹھ جاؤ, کو پتہ لگ گیا ہے شوہر آپ کو نہیں بچائے گا تو کبھی گر پڑی سمندر میں, تو تیرنا سیکھیے تاکہ آپ اس مشکل میں گرفتار نہ ہوں. تو بہرحال یہ تیرنا سیکھیے. آخر میں امام رضا فرما رہے ہیں واتق اللہ, تقوی الہی اختیار کرو, وتوکل علیہ فی سرائرک وعلانیتک, تقوی اختیار کرو, اور جب اکیلے ہوتے ہو اور جب سماج میں لوگوں کے درمیان ہوتے ہو اللہ پر توکل کیا کرو. یہاں پر تقوی کی بات نہیں کی جا رہی, اللہ پر توکل کی بات کی جا رہی. توکل کیا کرو اللہ پر, اللہ پر بھروسہ. یہ اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی انسان کو دیکھیں آپ کہ وہ آپ کا کام کر سکتا ہے اور اس نے وعدہ کر لیا میں آپ کا یہ مشکل کام کر دوں گا, اس کا شکریہ ادا کیجئے. اس سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کیجئے کہ پروردگار اگر تو اس کے دل میں نہ ڈالتا تو یہ میری طرف متوجہ نہ ہوتا. یہ توکل کا سادہ سا سلوشن ہے. اگلی حدیث جس کے بعد, اتنی کوئی بڑی حدیث نہیں ہے اور وہ بڑی عجیب حدیث ہے. رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا. یہ کتاب ہے عدت الداعی. عدت الداعی کیا ہے؟ یہ عدت الداعی ہماری کتاب ہے دعاؤں کی, ابن فہد ہلی کی. ابن فہد ہلی وہ ہستی ہے, خدا آپ کو بار بار نصیب کرے زیارت کربلا کی. جب آپ باب القبلہ سے نکلیں گے, باب القبلہ سے جو لوگ جا چکے ان کو یاد ہے. اچھا ہم لوگ جاتے ہیں کربلا, الحمدللہ
کہاں کہاں جاتے ہیں، نہ جانے کن کن جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کوئی ہم میں سے کوئی ابن فہد ہلی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہوگا. یہ وہ عالم ہے کہ جو واقعاً خدمت گزار ہے سید الشہداء ہیں، خدمت گزار ہے حضرت ابو الفضل عباس ہیں. باب القبلہ سے آپ نکلیں گے، سیدھی سڑک جا رہی ہے بالکل سیدھی، جو تفتیش آتی ہے آخری، وہاں سے سیدھا آپ جائیے تو تقریباً 200-250 میٹر چلنے کے بعد دائیں ہاتھ پہ مزار ہے ان کا، ابن فہد ہلی کا. تو ابن فہد ہلی نے کتاب لکھی عدۃ الدائی میں، یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول خدا سے فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کہ خدا نے مجھ سے کہا یا اخ المنذرین یا اخ المرسلین، اے میرے رسولوں کے بھائی، اے میرے ڈرانے والوں کے بھائی، یعنی اے رسول، اے مصطفیٰ، تم آدم کے بھائی ہو، تم نوح کے بھائی ہو، تم ہود کے صالح کے بھائی ہو، تم یونس کے یعقوب کے بھائی ہو، تم جو ہماری بارگاہ سے ڈرانے کے لیے آئے تم ان کے بھائی ہو. کون مخاطب کر رہا ہے؟ رسول خدا کو خدا. یا اخ المنذرین یا اخ المرسلین، اے میرے رسولوں کے ساتھی، اے میرے ڈرانے والوں کے ساتھی، یعنی تم بھی ان کی طرح ڈرا رہے ہو، ہمارے خوف سے ہمارا تقویٰ پیدا کر رہے ہو. انذر قومک، اپنی قوم والوں کو ڈراؤ، خوف خدا دلاؤ. اور یہ بتاؤ، یہ میرا جملہ اس میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی بتاؤ، لا يدخلوا بیتا من بیوتی، میرے گھر میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا کبھی. وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَظْلِمَةٌ، میرے گھر میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کی گردن پر میرے کسی بندے کا کوئی ظلم کیا ہوا ہو اس نے، اور میرے کسی بندے کو، میرے جس بندے سے شکایت ہو، جس نے کسی میرے بندے کا حق مارا ہو، وہ بندہ کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، ایسا بندہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پروردگار کے گھر کون سے ہیں زمین پہ؟ ایک تو خانہ خدا بیت اللہ، اور اس کے بعد مسجدوں کے بارے میں کہا کہ مسجد زمین پر خدا کا کیا ہے؟ گھر ہے. تو جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں یہ سب کے سب پاک پوتر ہوتے ہیں، بالکل اچھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک، وہ خاک پائے اہل بیت بھی لکھواتا ہے اپنے آپ کو، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، زیارت پہ بھی جاتا ہے، مومن کو سود پہ قرضہ بھی دیتا ہے. الحمدللہ. یہاں کی بات نہیں کر رہا، خدا کا شکر ہے یہاں الحمدللہ نہیں ہے، اور یہاں الحمدللہ آپ حضرات خدمت کرتے ہیں مومنین کی سب کچھ، اور ثواب کی خاطر، اور بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی کے ذہن میں اگر آ جائے آواز کہاں تک جا رہی ہے کہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے، تو یہ میرے لیے شرعاً مشکل ہو جائے گی، اور رمضان میں داخل ہوں گا آپ حضرات کی شکایت گردن پر لے کر. تو یہاں کی بات نہیں کر رہا. تو یہ کس طرح سے میرے گھر میں پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ؟ ہم جانتے ہیں، اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں، بہت بڑا شہر ہے، خاک پائے اہل بیت بھی لکھواتے ہیں، یہ سب کام بھی ہو رہے ہیں، اور مومن کو سود پر قرضہ دیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ جتنا بینک دیتا ہے، اور سود کا گناہ دیکھ لیجئے. تو یہ مسجد میں جا رہا ہے. خدا فرما رہا ہے میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا وہ جس کی گردن پہ میرے کسی بندے کا ظلم ہوگا. تو یہ مسجد میں کیسے داخل ہو پا رہا ہے؟ حضور اس حدیث کی تشریح کے لیے وہی آیت پیش کروں گا، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حبیب تم یہ سمجھتے ہو کہ کفار منافق تم کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تم کو دیکھ ہی نہیں رہے. پروردگار یہ منافقین کفار رسول خدا کو نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اور تو فرما رہا ہے قرآن میں تمہیں نہیں دیکھ رہے. جو دوسرا لفظ پروردگار لایا ہے وہ بصیرت اور بصارت والا روٹ ورڈ لایا ہے، جو پہلا لایا ہے وہ نظر والا لایا ہے. یعنی حبیب تم سمجھو تمہاری طرف آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یعنی آنکھوں کے ذریعے تو دیکھ رہے ہیں، ان میں اتنی سوچ نہیں ہے کہ تمہیں جو دیکھ رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی رؤیت رسول خدا، دیدار رسول خدا کے آپ مرتکب نہیں ہو رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ولایت حسین ابن علی میں آ جانا. بھائی کربلا کی زمین پر کتنے لوگ ہیں جو دفن ہوئے ہیں؟ سب لوگ کیوں دفن ہوئے ہیں؟ کہ حساب کتاب ذرا خفیف ہو، فرشتے آرام سے بات کریں، مولا حسین کی شفاعت نصیب ہو. یہاں پر 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، یہاں فاطمہ زہرا آتی ہیں، ہم پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہوگا واقعہ سنتے ہیں آپ، یزید کے لشکر والے بھی اسی جگہ پر دفن ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے گا. جس نے حضرت ابو الفضل عباس پہ حملہ کیا عذاب اٹھا لیا جائے گا. حضور کربلا کی زمین میں ظاہری دفن ہونا لازم ہے کہ وہ زمین ولایت میں دفن ہو. جو شخص چھتری کے نیچے ہے ولایت کی اس کو سائبان ملے گا ولایت کا. جو شخص سائبان ولایت میں نہیں ہے وہ مسجد میں تو جا رہا ہے لیکن وہ مسجد میں نہیں جا رہا،
وہ صرف مسجد میں جسم کے ساتھ جا رہا ہے. وہ شخص جو مسجد میں آئے, عبادت خانوں میں آئے, امام باڑے میں آئے, حرم میں جائے, مکہ مدینے جائے, حرم ابو الفضل عباس میں جائے, لیکن اس انداز سے جائے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو, یہ بھرپور انداز سے ولایت میں گیا ہے. جو ماہ مبارک رمضان میں اس انداز سے جائے وہ بھرپور انداز سے گیا ہے. لا يدخلو, یعنی پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ داخل نہیں ہو رہا ہے, یہ اندر نہیں آ رہا ہے, یہ میری ولایت میں نہیں آ رہا ہے. یہ لاکھ نمازیں پڑھ لیں, یہ لاکھ روزے رکھ لیں, لہٰذا مظلمہ لا يدخلو بیتا من بیوتی, میرے گھروں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جس کی گردن پر کسی میرے بندے کی شکایت ہو. فإنی ألعنه ما دام قائما يصلی, جب تک یہ میرے گھر میں آ کر نماز پڑھتا رہتا ہے میں اس وقت تک مسلسل لعنت کرتا رہتا ہوں اس میں. یعنی وہی چیز کہ جو مومن کے لیے باعث معراج ہے, اگر مظلمہ ہو, ظلم کر کے شکایت لے کر کوئی اپنی گردن پر کسی مومن کا بوجھ لے کر آئے تو پروردگار فرما رہا ہے میں اس کو مسلسل لعنت کرتا رہتا ہوں. حتی یرد ذال تلک المظلمہ, یہاں تک کہ وہ اس شکایت کو دور کر دے, وہ جو حق دبایا ہے اس کو وہ واپس کر دے. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے, گناہوں سے پاک ہونا ہے, حضرت ولی اثر کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو پیش کرنا ہے. جب تک حضرت ولی اثر کا اذن نہ ہو, جب تک حضرت ولی اثر کی اجازت نہ ہو, جب تک ہمارے اور آپ کے ولی زمان یعنی صاحب العصر کے جو زمانے کے مالک ہیں, جب تک ان کی اجازت نہ ہو ہم رمضان میں داخل نہیں ہو سکتے. مولانا کیا بات کریں, کل چاند دیکھیں گے, پرسوں انشاءاللہ ہم سب زندہ ہیں, رمضان میں داخل ہو جائیں گے, شب قدر میں بھی داخل ہو جائیں گے, اعمال کر لیں گے. شب قدر میں داخل ہونا ایک فزیکلی ہے, کیلنڈر اور ٹائم کے لحاظ سے, گھڑی کی سوئیوں کے لحاظ سے, اور ایک شب قدر میں داخل ہونا ہے ولایت کے لحاظ سے, مرضی اور رضایت حضرت حجت ابن الحسن کے لحاظ سے. تو پروردگار فرما رہا ہے میں مسلسل لعنت کرتا رہتا ہوں اس شخص پر کہ جو یہ کام کرے. اور جو ہستی ہے وہ ہستی کہ جو اگر آ جائے تو 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کھڑے ہو جائیں گے اس ہستی کی آمد پر. اس ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, کیونکہ رسول خدا کھڑے ہوتے تھے. اور جو فاطمہ زہرا کے بارے میں جو جملہ ملتا ہے سن چکے ہیں آپ لوگ, اور بڑا دل دہلانے والا, اور دل میں لگتا ہے نیزہ گھونپ دیا کسی نے کہ ما زالت بعد ابیها معصبۃ الراس باکیۃ العین ناحلۃ الجسم وصارت کالخیال. شہزادی رسول خدا کے بعد مسلسل چہرے پر پٹی بندھی رہتی تھی, ناحلۃ الجسم نحیف و لاغر ہو چکی تھی, باکیۃ العین مسلسل گریا کرتی رہتی تھی. ایک دفعہ شہزادی کا گریا مسلسل ہو رہا ہے, شیوخ مدینہ آئے, مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آئے, دق الباب کیا ہوگا, یقیناً گھر میں آئے ہوں گے, گھر میں آئے مولا کائنات کے پاس. انسان کیا سمجھتا ہے ایک عام آدمی کہ یہ آئے ہیں شاید کہنے کے لیے آئے, تعزیت پیش کرنے کے لیے. شہزادی آپ کے والد چلے گئے, ہمارے رسول تھے, آپ کے والد تھے, تعزیت پیش کرنے آئے. جملہ کیا کہا دیکھیے آپ, سنیے ذرا کہ علی اے ابو الحسن جا کر فاطمہ سے کہیے کہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. مجھے بتائیے کہ شہزادی کے کلیجے میں کس طرح سے تیر کی طرح یہ جملہ لگا ہوگا. مولا کائنات نہایت مظلومیت کے ساتھ اٹھے, اور یہ میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے سر جھکا کر کہا ہوگا کہ فاطمہ اے بنت رسول خدا, مدینے کے بزرگ لوگ آئے اور کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یا رات کو رویا کیجیے یا دن کو. شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن ان سے کہہ دیجئے اب میں کچھ ہی دنوں کی مہمان ہوں. مولا کائنات نے ایک صاحبان چھپر ڈال دیا تھا مدینے سے باہر جنت البقیع میں. شہزادی بچوں کا حسن حسین کا ہاتھ پکڑتی تھیں اور بیت الحزن میں چلی جاتی تھیں, وہاں گریا کرتی تھیں. جب شام کا وقت ہوتا تھا تو مولا کائنات فاطمہ کو لینے کے لیے جاتے تھے. شہزادی کو جب لینے کے لیے جاتے تھے, جو جملہ بڑا سنگین ہے اور جو جملہ بڑا دردناک ہے, صلی اللہ علیہ کی یا حجت ابن الحسن, وہ یہ جملہ ہے وَسَاقَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ, علی فاطمہ کو اپنے آگے آگے چلاتے ہوئے لاتے تھے. دیکھیے دستور یہ ہے اہل بیت کا کہ جب زینب جاتی تھی نا رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے تو دائیں بائیں حسن حسین ہوتے تھے, آگے آگے مولا کائنات چراغ لے کے چلتے تھے. یعنی زینب بھائیوں اور باپ کے جھرمٹ میں اور ان کی پناہ میں جائے. خواتین اہل بیت کی مردوں سے پیچھے چلتی ہیں, مرد مردوں کی اوٹ لے کر,
لیکن سوال یہ ہے کہ شہزادی کو مولا کائنات آگے کیوں چلاتے تھے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ پیچھے وہ خاتون چلے کہ جس کا پہلو سلامت ہو، جس کا ہاتھ سلامت ہو۔ علی ابن ابی طالب کو ہر لمحہ ہر لہجہ یہ ڈر رہتا تھا کہ اگر فاطمہ میرے پیچھے پیچھے چلیں، کہیں لڑکھڑا کر نقاہت کی وجہ سے گر نہ جائیں۔ آگے آگے چلاتے ہوئے لاتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھائی، بدن مطہر کو مغتسل پر رکھا، حسن حسین زینب کو آواز دی، بچے دونوں طرف سے آئے، ماں سے لپٹے، گریا بلند ہوا۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ بچوں کو فاطمہ سے الگ کر دوں، ایک دفعہ ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ علی ملائکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابھی مولا کائنات بچوں کو جدا کرنا چاہتے تھے کہ کفن سے فاطمہ کے دونوں ہاتھ نکلے۔ ہاتھ نکلنے کا مطلب آپ سمجھے، یعنی فاطمہ کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔ حسن حسین کو تسلی دینے کی خاطر فضمتہما الی صدرہا، خوب بھیج کر اپنے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا شہزادی اس بات کا سبب کیا ہے؟ شاید جواب آئے کہ دیکھو ننھے بچے ہیں، کم سنی کا عالم ہے، یتیمی کا داغ ہے، بچوں کو ماں کی آغوش چاہیے، میں تسلی دے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی سے عرض کروں گا، بی بی یہ تو مدینہ ہے نا، صبح کو مدینے کے لوگ آئیں گے، اولاد عبد المطلب آئے گی، زینب اور حسنین کو تسلی دے گی۔ ارے میری شہزادی، کربلا کے میدان میں کیا کیجئے گا جب آپ کی بیٹی ہوگی، 18 بھائیوں کے سر ہوں گے، ارے کبھی پشت پر تازیانہ ہوگا، کبھی سکینہ کی چادر میں آگ لگے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے اس قلیل توسل کو، اس قلیل ذکر کو ہم سے قبول فرما۔ جس شخص نے بھی اس فرش کو بچھانے میں کسی بھی قسم کی زحمت کی ہے، حصہ لیا، پروردگار اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار جن مومن مومنات کے لیے ہمیشہ یہاں دعا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی نظر میں مریض ہیں، بیمار ہیں، جنہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی، مجھ سے کی ہے، یا ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان سے کسی نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان سب مومن مومنات کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، بستر علالت پر ہیں، شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ اسی طرح سلالہ میں ہمارے ایک مومن ہے، برادر مومن ہندوستان سے تعلق، ان کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو بھی سید الشہداء کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اگر یہاں کوئی تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار بیٹھا ہے، پروردگار اس کی مشکل کو دور فرما۔ امام زمانے کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار ہم سب کی نسل میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، عبادتوں میں، گھر میں برکت عطا فرما۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں 14 معصومین کی، خصوصاً صاحب ولایت کبریٰ اس دور کی حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ کی، کہ پروردگار ہم کو رمضان میں اس طرح سے داخل فرما کہ ہم مکمل طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہوں، ہمیں ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مردگان کی، اموات کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔